بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، آج کا ٹاپک ہے بیٹیوں کو دفن کرنے کی چند وجوہات۔ چلیے بیان سنتے ہیں۔ بیٹیوں کو دفن کرنے کی اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی۔ بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، پھر ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے۔ قبائل میں باہمی کشت، خون، قتل و غارت روزمرہ کا معمول تھا۔ لڑکے جوان ہو کر ایسی لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے، لڑکیاں لڑائیوں میں بھی شرکت نہ کر سکتیں، اور پھر ان کے دشمن کی دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں بسا اوقات مختلف مسائل سے دوچار ہونا پڑتا، اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے۔ ان کی جاہلانہ گھمنڈ بھی اس کا ایک سبب تھی۔ وہ اس کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے، اور نہ کوئی ان کا داماد بنے۔ وجوہات اگرچہ مختلف اور متعدد تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا۔ باپ اپنی اولاد کا مالک کل ہوتا، چاہے اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے، کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا اور اسے ذرہ بھر افسوس نہ ہوتا، جیسا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے فعل پر شرمسار ہوتے ہوئے عرض کی، میں نے زمانہ جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاف تو اسلام لانے کے ساتھ ہی ہو چکا ہے، البتہ ہر زندہ درگور کی گئی بیٹی کے بدلے تم ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی، میرے پاس اونٹ بہت ہیں۔ ارشاد فرمایا، تو پھر ہر بیٹی کے بدلے ایک جانور صدقہ کرو۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار سے بخوبی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا تو معلوم ہوا دوسروں نے کتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس سنگ دل معاشرے میں خال خالے سے لوگ بھی موجود تھے جو معصوم بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلاً امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتہ چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں، تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھاتے، اور اس طرح اس ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے ہی مسل ڈالنے سے بچا لیتے۔ مشہور شاعر فرزدق کے دادا حضرت سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت سیدنا علامہ آلوسی علیہ رحمۃ اللہ کبیر نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی نیک کام کیے ہیں، کیا مجھے ان کا بھی اجر ملے گا؟ مثلاً میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے عوض 2 10 ماہی کا بھن اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا، کیا مجھے اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عمل کا اجر تو تجھے مل گیا، اللہ عز و جل نے تجھے اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی اور تجھے نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا۔